کوشش یہی تھی، ولی عہدی کے ذریعے سے شیعوں کی طاقت کو کم کرنا، امام کو کنٹرول کرنا۔ بعض اوقات روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت امام حسین کی زیارت سے زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک بات پہ آیت اللہ گلپگانی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں وہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نے اپنی مظلومیت کو شروع سے ہی بیان کیا، شرائط بیان کیے۔ امام خوش نہیں تھے کہ اس طرف سفر کرنے پہ ہی راضی نہیں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کرام کو الولایہ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان فدا حسین شکری۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دہ کرامت، ولادت باسعادت شاہ خراسان عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے امام زمانہ اجل اللہ شریف اور رہبر معظم اور تمام مومنین کی خدمات میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت کی مناسبت سے ہیں جنہیں شاہ خراسان عالم آل محمد ضامن آہو کہا جاتا ہے، جن کی پاکیزہ زندگی، عبادت، ہجرت، علم، ولایت اور سیاسی بصیرت آج بھی مومنین کی دلوں کو منور کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام ہشتم علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی، جن کا مقدس وجود نہ صرف اہل بیت کا فخر ہے بلکہ تمام محبان اہل بیت کا فخر اور شہر مشہد مقدس کی عظمت کی بھی بنیاد ہے۔ آج ہم ان کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے نہ صرف ان کی حیات طیبہ کا تذکرہ کریں گے بلکہ ان کی ولایت، روحانی عظمت، تقویٰ، معرفت، معنویت اور سیاسی بصیرت بالخصوص ولی عہدی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیں دلوں کو ذکر اہل بیت علیہ السلام اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے معطر کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام شیخ ارشد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے فرصت نکال کر تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ امام علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے بندے حقیر کو دعوت دی۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے معزز مہمان شیخ ارشد حسین جعفری کے ساتھ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ امام علیہ السلام کی زیارت کی جو کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے روایت کی روشنی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں روایات نے بیان کیا ہے، متعدد روایات نے امام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام کی زیارت کے باب میں جا کے روایات کو دیکھیں تو مختلف طریقوں سے روایات نے مختلف الفاظ کے ساتھ امام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مثلا دیکھیں، ایک روایت نے بیان کیا جو شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص کی جو زیارت ہے وہ حج سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کا ثواب ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی سیم اسی روایت میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کے ثواب کے برابر ہے یا بلکہ زیادہ ہے امام رضا علیہ السلام کی سبحان زیارت۔ اللہ۔ اچھا، یہ حج کے جو مقابلے میں امام کی زیارت کو لایا گیا ہے وہ کس جہت سے ہیں اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، روایت نے بیان کیا ہے، جب امام علیہ السلام سے راوی نے یہ پوچھا کہ امام کی زیارت کی فضیلت کو، امام نے کہا 70 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت راوی تعجب کرتا ہے کہ دیکھیں بیت اللہ کی زیارت کی اپنی ایک عظمت ہے، اس سے کوئی جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو راوی کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، تو جب امام نے فرمایا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، تو راوی تعجب سے پوچھتا ہے 70 حج کے برابر؟ تو امام نے
فرمایا 70,000 حج کے برابر. سبحان اللہ، واہ واہ. تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یہ جب کہا تو راوی نے کہا 70,000 حج. تو امام نے فرمایا جی ہاں 70,000 حج کے برابر ثواب ہے اگر کوئی شخص امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. تو دیکھیں خود امام علیہ السلام سے بھی، خود عیون اخبار رضا میں بھی جو ہے وہ یہ روایت ہے فضیلت کے حوالے سے کہ امام نے فرمایا کہ ایک خراسان میں ایک بقعہ ہوگا، ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی اور وہ مرکز بنے گا. صحیح ہے. پوچھا گیا وہ یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ خراسان ہے. خراسان کی زمین ہوگی، وہاں پہ ایک جو ہے شخصیت ایسی دفن کیا جائے گا جس کو یعنی موسر امام رضا علیہ السلام مراد ہیں، وہ وہاں مدفون ہوں گے، جو مرکز بنے گا، ملائکہ کا رفت و آمد ہوگا اور شیعوں کا آمد و رفت ہوگا. اور جو شخص اس کی زیارت کرے گا اس کی جو زیارت ہے اس کا ثواب حج کے کئی ہزار، جس طرح سے کہا 70,000 حج کے برابر اس کا جو ہے وہ ثواب ذکر کیا گیا ہے. اچھا آغا جی، جو آپ ابھی خراسان میں امام کے تشریف لانے کا اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، تو امام کا ادھر مدینے سے نکلنا، ہجرت کرنا اور خراسان کی طرف آنا، اس بارے میں بھی روشنی دیکھیں. یہ جو زیارت کے حوالے سے میں 2 روایات کو جو ہے وہ تمام کروں، چونکہ 2-3 روایات ایسی ہیں جو مجموعے زیارت میں امام کی فضیلت کے حوالے سے انتہائی خوبصورت ہے. بسم اللہ. دیکھیں جو خود عیون اخبار رضا علیہ السلام میں موجود ہے، روایت کے الفاظ ہیں من زارنی و ان کان بعید الدار. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری زیارت کرے گا اگرچہ دور سے کیوں نہ کرے. الفاظ کے اب روایت کے الفاظ مختلف ہیں، جئتو ہے یا اتیتو ہے، کہ میں آؤں گا یوم القیامہ فی 3 مواقع یا فی 3 مواضع. 3 ایسے مواقع میں آؤں گا. جو شخص میری زیارت کے لیے آئے گا، مشہد میں میری زیارت کرے گا، 3 ہولناکیوں میں، 3 خطرناک مواقع جو ہیں وہ انسان کے اس دنیا کے بعد سے 3 ایسے مرحلے آئیں گے جو سخت ترین مرحلے میں وہاں امام رضا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مدد فرمائیں گے. اور امام موقع ہوں گے آپ سب؟ جی ہاں، امام نے خود فرمایا، یہ روایت میں فرمایا، امام نے فرمایا میں آؤں گا اور اس کو نجات دوں گا ان مراحل میں. وہ 3 امام علیہ السلام نے خود فرمایا. عند طیران الکتب، جب انسان کے نامہ اعمال کو دائیں بائیں سے دیا جائے گا. یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے. جب نامہ اعمال انسان کا ملتا ہے تو پتہ نہیں کس طرح کا نامہ اعمال ہوگا. تو امام رضا علیہ السلام وہاں آپ پہنچیں گے اور مدد کریں گے. اسی طرح سے دوسرا مورد امام نے فرمایا وعند الصراط. دیکھیں یہ ایک منزل ہے انسان کی اس دنیا سے جانے کے بعد، جو پل صراط کی جو منزل ہے انتہائی سخت منزل ہے اور کٹھن ایک جو ہے وہ مشکل ہے، اس سے انسان نے عبور کرنا ہے. تو اکثر مومنین کو اس کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے. تو جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، امام رضا علیہ السلام یہاں مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. اور تیسری جو مشکل ہے جہاں پہ امام پہنچیں گے، تیسرا مقام جہاں منزل جہاں امام پہنچیں گے ہے وہ عند المیزان. حساب کتاب، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. امام علیہ السلام پہنچیں گے اور امام علیہ السلام وہاں پہ اس شخص کی مدد کرے گا جو امام کا زائر تھا، جس نے امام کی زیارت کی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اور بہت ساری روایات میں موجود ہیں. بہرحال ایک شخص نے پیغمبر خدا کو یہ جو ہے علماء سے سنا ہے، ایک شخص نے صالح شخص تھا، امام میں پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھتا ہے اور یہ سوال پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کی اولادوں میں سے کس اولاد کی زیارت کی جائے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو آپ کے ہمسائے میں ہے. البتہ میری اولادوں کو بعض کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا زہر کے ذریعے سے، بعض کو تلوار کے ذریعے سے، تو ان کو سمجھ نہیں آئی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو آپ کے جوار میں ہیں ان کی زیارت کریں. تو یہ کہتا ہے، یہ صالح شخص کہتا ہے یعنی آپ کی مراد امام رضا علیہ السلام ہے. تو پیغمبر گرامی اسلام نے کہا چونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کی آپ زیارت کریں تو آپ کے ہمسائے میں، یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کس کی زیادہ فضیلت ہے. تو پیغمبر گرامی نے امام رضا کی نشاندہی کی کہ امام رضا کی آپ زیارت کریں. سبحان اللہ. اسی طرح سے روایات میں آپ دیکھیں ایک انتہائی خوبصورت روایت کے جو ہے نا جملے ہیں، خود یہ جو ہے عیون اخبار رضا میں موجود ہے یہ روایت. اس روایت نے یہ جو ہے کہا ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان. ارض خراسان میں، زمین خراسان میں پیغمبر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دفن ہو جائے گا. اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی شہادت ہوگی اور اس کی تدفین اور یہ ساری چیزیں وہاں کی زیارت بنے گی. ما زارها مکروب الا نفس اللہ قربتہ.
سبحان اللہ. کوئی مومن پریشان مومن زیارت نہیں کرے گا مگر خدا اس کی پریشانی کو دور کرے گا. اور روایت کا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ. یہ دو اثر ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے. کم ترین اگر اثر کو قرار دے دیں, کوئی مومن اگر پریشان حال ہے وہاں آگے زیارت کرے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. اگر کوئی شخص گناہ گار ہے, کوئی مومن گناہ گار ہے, اس نے گناہ کیا اپنے زندگی میں, امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے صدقے میں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور بعض اوقات روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت امام حسین کی زیارت سے زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر اس زیارت کی عظمت ہے. یہی جو ہے وہ روایت دوسرے الفاظ میں بھی موجود ہے جو ہے نا وَسَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ بِأَرْضِ خُرَاسَانَ لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ. خدا جنت واجب کر دے گا اس کے اوپر. جو شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے. یہ حدیث میں اندر موجود ہیں, الفاظ ہیں یہ روایت کے. اسی طرح سے وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ, یعنی جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس پر آتش جہنم حرام ہے. یہ اس زیارت کے آثار ہیں. امام رضا علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے. اور کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت بعض اوقات کربلا کی زیارت سے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی جو افضل قرار دیا. اس زیارت کو بھی تھوڑا واضح کریں آپ سب کہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت سے زیادہ افضل ہونا امام کے. دیکھیں بعض روایات میں یہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی افضل اور جو ہے نا زیادہ فضیلت اس کی قرار دی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس کی جہت یوں بیان کرتے ہیں کہ علماء روایات میں یہ ذکر ہے کہ کربلا کی زیارت ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں بے شک. آپ اب دیکھتے ہیں اربعین میں کس طرح سے مومنین جاتے ہیں, پوری دنیا سے مسلمان, ہر کوئی وہاں پہ طبقہ, کوئی مسلک کو ایسی کوئی چیز نہیں, ہر کوئی جاتا ہے زیارت. لیکن وہ روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت خواص جاتے ہیں. یعنی اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو خواص کے جہت سے دیکھا جائے تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ کربلا کی زیارت سے بھی, امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی زیادہ فضیلت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ خود علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ فضیلت ہوئی ہے, ذکر ہوئی ہے روایات کے اندر, بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان ہوئی ہے روایات کے اندر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا آغا جی, جو ہم زیارات میں اکثر زیارات کے حوالے سے ہمیں روایات ملتے ہیں کہ من زار عارفاً, کہتے ہیں جو اس میں جو معرفت کے حوالے سے اس کا احاطہ کیا ہے, جو زیارات کے حوالے سے معرفت کتنی ہوتی ہے, کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ روایات میں خود معصومین علیہ السلام کی جو ہے نا زیارات میں بھی ملتا ہے, خود حضرت معصومہ کی زیارت میں بھی یہ ملتا ہے, اور مختلف ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جو شخص ان کی زیارت کرے جو ہے نا معرفت کے ساتھ, حق معرفت کے ساتھ, تو اس کے لیے جنت واجب ہے, اس کے لیے یہ اجر ہے, یہ بیان ہوا ہے. تو اب یہ حق معرفت یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں, خود علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہیں تو آپ معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کریں. معرفت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ امام رضا علیہ السلام کو حجت خدا سمجھیں, سبحان اللہ, مفروض الطاعہ سمجھیں. یعنی ایسی شخصیت ہے, ایسی حجت خدا ہے جس کی اطاعت اور پیروی ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی آپ اس طرح سے اس کی معرفت حاصل کر. دیکھیں معرفت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ شناختی کارڈ میں بھی ہماری معرفت ہوتی ہے ایک شخص کی, یہ شخص فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا والد یہ ہے. یہ ایک بالکل ابتدائی معرفت ہے. یہاں حق معرفت سے یہ والی معرفت مراد نہیں ہے, اگرچہ مطلوب ہے یہ بھی. مثلا امام کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام کس کے فرزند ہیں, امام کے والد گرامی کا نام کیا ہے, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے, پیغمبر کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک انتہائی کم معرفت ہے. لیکن حق معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ حجت خدا ہے, یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ حجت خدا ہے جس کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے. تو حق معرفت کے ساتھ زیارت کرنے سے مراد یہ ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ آغا جی. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ آغا جان امام کی کرامات کے حوالے سے, امام کی جیسے کہ کرامات بہت زیادہ ہے, ہم نے کتابوں میں دیکھے ہیں اور لوگوں سے سنے علماء سے, تو امام کے کرامات کے حوالے سے مختصر بیان فرمائیں. امام رضا علیہ السلام کی کرامات کو آپ اگر دیکھیں, مطالعہ کریں, مختلف کتابوں میں دیکھیں, بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس حوالے سے, تو زندگی کے ایک پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے کرامات, انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ کرامات ہیں. اور یہ بھی جو ہے آپ کے ذہن میں رہے بات, ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کسی مکتب فکر کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. بے شک. جو شخص بھی
یہاں آتا ہے، علی ابن موسیٰ رضا کے در پہ آتا ہے، اس کو وہاں سے بالآخر ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ اس کو وہاں سے ملتا ہے۔ تو امام کی کچھ ایسی کرامات ہیں، بہت زیادہ ہیں کرامات، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ اتنا ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے تو ہم مختصراً اپنے ناظرین کے لیے ایک دو کرامات کی طرف جو معتبر ہیں ان کرامات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کیسے شفا دیتے ہیں۔ مومنین بہت سارے جاتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہاں سے جو ہے امام کو جو ہے نا وہ وسیلہ قرار دیتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ گلپاگانی کا ایک جو ہے نا ان کی ایک کہانی ہے، ان کی ایک داستان ہے، اس کو آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ گلپاگانی بہت عرصے تک مریض رہے، صحیح، وہ 40 سال تک مشہد میں رہے اور امام کی زیارت کو ہر صبح جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ مریض ہوئے اور زیارت پہ نہ جا سکے، تو وہ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مولا میں جو ہے آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا اپنی بیماری کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ آپ سے دل بھر گیا ہو یا کوئی اور سبب نہیں ہے، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا، آپ کی زیارت نہیں کر سکا چونکہ مریض تھے، بستر بیماری میں موجود تھے۔ تو بہرحال یہ گفتگو کرتے کرتے مختلف جو ہے نا امام سے راز و نیاز کرتے کرتے وہ آنکھ لگ جاتی ہے، حالت بیداری کہیں یا خواب میں کہیں، وہ اپنے آپ کو ایک باغ میں پاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ جو ہے نا یہ کرامت ہے، بہت، اس کو ذرا ہمارے ناظرین بھی اس پہ توجہ کریں۔ ایک باغ پہ آیت اللہ گلپاگانی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک نور کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں وہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس باغ سے ایک جو ہے پھولوں کا گلدستہ آیت اللہ گلپاگانی کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیش کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام وہ اب بیدار ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ دیکھا تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، خود آغا آیت اللہ گلپاگانی ہاسپٹل میں مریض ہیں، تو ایک دم وہ بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ تو وہ خود آغا کہتے ہیں کہ آیت اللہ گلپاگانی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جس ہاتھ سے وہ گلدستہ لیا تھا امام سے، اس ہاتھ کو اب اپنے جسم کے جس حصے پہ بھی ٹچ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور ایسے ٹھیک ہو رہا ہے کہ درد ختم ہو رہا ہے، درد ختم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہاتھ لگاتا ہوں۔ یہاں تک نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اپنا یہ جو ہاتھ ہے اس کو جو ہسپتال میں دوسرے مریض تھے جو درد کی وجہ سے چیخ رہے تھے، جب ان پہ جو ہے نا وہ مس کرتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی کرامت زندگی میں آیت اللہ گلپاگانی کے زمانے میں یہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے آیت اللہ گلپاگانی خود مریض تھے، ان کو شفا دی، پھر ان کے ہاتھ میں شفا دی۔ یہ ایک کرامت ہے کہ وہ جس مریض کے بھی جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پہ اگر ہاتھ مس کرے تو وہ مریض جو ہے نا وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بزرگان کے جو ہے وہ آج کے زمانے میں یہ کرامات ہیں، کتابوں میں دیکھیں بہت ساری کرامات موجود ہیں آج کے زمانے کی، جو مثلاً کرامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے آیت اللہ حسن زادہ عملی سب جانتے ہیں، معروف شخصیت ہے، حوزے علمیہ میں عارف شخصیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی زندگی میں ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ وضو تک نہ کریں، اگر وضو کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو آیت اللہ حسن زادہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور ایک پلیٹ اور تشت اپنے پاس رکھا، اس میں مٹی رکھتا تھا، اس سے تیمم کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور یہ ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں ایک شب کھانے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوا، انتہائی پریشانی کی حالت میں اپنے بستر میں خواب میں گیا اور اسی پریشانی کے حالت میں یعنی یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا، امام رضا علیہ السلام کو دیکھتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے آنکھوں کا میں ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آغا حسن زادہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین آیا کہ اب میں جتنے دن اس دنیا میں زندہ رہوں گا میرا سارا جسم اگر بوسیدہ بھی ہو جائے تو میری آنکھوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ ان آنکھوں کی ضمانت امام علی رضا علیہ السلام نے لیا، چونکہ امام رضا کو ہم ضامن بھی کہتے ہیں، ضامن آہو بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو واقعاً جن کے دل میں امام کے لیے محبت ہے تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، امام رضا علیہ السلام اپنی کرامت کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو کیا کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر جی آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ امام حسن زادہ عملی صاحب کو امام نے ضامن
دیا اور ان کی آنکھوں کو شفا ملی. تو آج کل جو عام ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے امام ضامن باندھتے ہیں یا رکھتے ہیں. تو وہ سکہ جو ہے وہ عام سکہ ہے، ویسے اس میں کچھ خاص نہیں ہے. اس کو امام کے ساتھ نسبت دینا، امام کے نام پہ رکھنا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ جو ضامن ہے امام رضا علیہ السلام کی، جس طرح سے آغا حسن زادہ عملی کو بھی کہا کہ میں آپ کی آنکھوں کا ضامن ہوں، تو یہ جو امام ضامن ہم باندھتے ہیں یا امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے، یہ داستان یہاں سے شروع ہے. یہ لوگوں میں ایک بڑی معروف جو ہے نا وہ داستان ہے. وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب یہاں تشریف لے آئے خراسان میں، تو ایک شخص جو ہے وہ شکاری تھا، اس نے جو ہے وہ ایک ہرن کو، آہو کہا جاتا ہے، صحیح، آہو یعنی فارسی میں کہا جاتا ہے اس کو ہرن، ہم ہرنی، اس کو پکڑ کے لایا، اس کو وہ شکار کرنا چاہتا. پکڑ کے وہ جب لے کر آئے امام رضا علیہ السلام کے قریب سے، تو بہرحال زبان حال یہ ہے کہ اس نے امام سے کلام کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اور کہا کہ میرے جو ہے نا 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، لیکن اس نے مجھے پکڑا، ابھی شکار کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، مجھے ذبح کرے گا، جو بھی چیزیں ہیں. تو امام رضا علیہ السلام نے اس شکاری سے کہا آپ اس کو چھوڑیں. سبحان اللہ. تو وہ آمادہ نہیں ہوا چھوڑنے کے لیے. جب آمادہ نہیں ہوا تو امام نے اس شکاری سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، آپ چھوڑیں، یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی. تو وہاں امام نے ضمانت دی اس آہو کی، اور یہ ہرنی جاتی ہے اور دودھ پلا کر واپس آتی ہے. تو یہاں سے یہ ضمانت امام جو ہے نا علی رضا علیہ السلام کی شروع ہو رہا. یہ جو امام ضامن اپنے بازو پہ ہمارے بہنیں، ہماری والدہ اور جس طرح سے ہمارے بازو میں باندھتے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ امام معصوم جو ہے حجت خدا ہے، وہ ضامن ہے. لہٰذا اس کہانی کے اس میں ہم جو سکہ باندھتے ہیں وہ امام کے ضامن کے طور پر باندھتے ہیں کہ اب ہمارا محافظ اور ضامن امام ہے. ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی خطر ہمارے لیے آئے. اس کی تاریخ میں بہت شواہد بھی ہیں، بڑے بڑے طوفانوں میں اس ضامن نے جو ہے نا نجات دیا ہے. تو لہٰذا اس کی داستان یہ ہے کہ وہی ہرنی کو امام نے ضمانت دی، ایک حیوان ہے، اس نے امام سے کلام کیا اور امام نے اس کی ضمانت دی، وہ جاتی ہے اور امام کے پاس دوبارہ آتی ہے. تو اس کے بعد اس شکاری نے بھی اس کی وجہ سے کیا کیا، امام کی ضمانت کو دیکھے اس ہرنی جب واپس آتی ہے تو اس نے اس کو آزاد بھی کر دیا، اور امام نے اس کو جو انعام دینا تھا وہ امام نے دیا. تو یہ امام ضامن کے پیچھے یہ داستان ہے، یعنی اس وجہ سے ہم ضمانت امام ضامن کی نسبت امام کی طرف دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا جی. اچھا آغا جی، ہم چلتے ہیں کہ امام کے دور میں جو سیاسی حالات تھے اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بیان فرمائیں کہ امام کی ولی عہدی کے متعلق، اس کے متعلق کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. دیکھیں، امام علیہ السلام کی زندگی میں جو اہم ترین واقعات میں ہیں، ایک واقعہ اس کو امام کی ولی عہدی ہے کہ مامون الرشید کے دور میں مامون الرشید نے امام کو ولی عہدی کا جو ہے وہ پیشکش کی، ولی عہدی آپ قبول کریں میری طرف سے. دیکھیں، امام کو مدینے سے بلایا اس نے، مامون الرشید نے امام کو مدینے سے بلایا اور بلا کر مرو کے مقام پر، صحیح ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ مرو جو نا عراق میں کوئی مثلاً جگہ ہے، اس وقت یہ خلفاء ادھر جو ہے ان کا مرکز وہاں تھا، وہاں پہ یہ بیٹھتے تھے، تو وہاں بلایا. اور یہ مرو سے پھر گرمیوں کے موسم میں یہ یعنی خراسان آیا کرتے تھے، تو وہاں بلایا، پھر وہاں سے خراسان امام کو بلایا تھا اس نے. تو علی امام کو وہاں سے بلایا، صحیح ہے، مدینے سے بلایا، اور مرو میں امام کے لیے جو ہے نا یہ ولی عہدی کی پیشکش کی کہ آپ جو ہے نا اس کو قبول کریں. بہرحال امام نے قبول نہیں کیا. دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ مبارزات سے بھری ہوئی ہے، صحیح ہے. لہٰذا آپ دیکھیں صلح حدیبیہ بھی ہے ہمارے پاس، پیغمبر اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. اسی طرح سے آپ تاریخ میں دیکھیں صلح امام حسن ہے، امام حسن نے امیر شام کے ساتھ ایک صلح کی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی ہے مامون الرشید کے ساتھ. یہ انتہائی اہم واقعات ہیں. ان سے ہمیں سیاسی بصیرت بھی ملتی ہے، ہم کیسے اپنے زمانے میں اس طرح کے واقعات اگر ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم کیسے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ جو ہے ان واقعات کو لے کے آگے جا سکتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے. بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے کہ مامون الرشید نے امام کو جو ہے وہ ولی عہدی کی جو ہے وہ پیشکش کی، امام نے اس کو ٹھکرا دیا. مامون کیوں چاہتے تھے کہ امام کو ولی عہد دے؟ دیکھیں، اب یہاں پہ مامون الرشید جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے تمام جو اسلاف تھے خلفاء، ان سب میں یہ چالاک تھا، شاطر تھا، مکار تھا بڑا.
بڑا شیطان، لہٰذا یہ چاہتا تھا کہ وہ کام جو ان کے اسلاف نہ کر سکے، ان کے آباء و اجداد نہ کر سکے، وہ یہ کرے، چالاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اس کی پالیسی اور اسٹریٹجی یہی تھی، اس نے امام کو وہاں سے بلایا تھا تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کریں اس ولی عہدی کے ذریعے سے. ولی عہدی اصل میں اس کے ذریعے سے کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا. وہ چند مقاصد ہیں. سب سے پہلا جو ان کا ٹارگٹ تھا مامون الرشید کا، وہ یہ تھا کہ جو شیعوں کے درمیان جو انقلابی مبارزات تھے، جو تحریکیں تھیں، ان کو ختم کرنا تھا، یا ختم کرنا تھا یا بے خطر کرنا تھا. یعنی ان کو ایسے خنثی کیا جائے اب ان کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ناکارہ کرنا تھا. ٹھیک ہے جی، آپ نماز روزہ پڑھتے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری حکومت کو آپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو وہ جو انقلابی تحریکیں تھیں ان کو بے خطر کرنا اور ان کو ختم کرنا ان کا پہلا ہدف تھا. اور اساسی ہدف ان کا یہ تھا کہ وہ اس لیے امام کو جو ہے نا ولی عہدی دینا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اب وہ ہمارا ولی عہد بن جائے تو یہ چیزیں ساری کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی اور ٹھپ ہو جائیں گی. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو مبارزات ہیں، ان مبارزات کی خصوصیات ہیں. 2 خصوصیات بیان کیے رہبر معظم نے اپنی کتاب میں، جو 250 سالہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں جو ہمارے ائمہ کے دور میں، البتہ یہ آپ کو بات کہوں، جو بندے حقیر کی جو ایک ادنا سا جو مطالعہ ہے، اس میں ائمہ کی زندگی میں جو تحریکیں چلی ان میں 2 چیزیں نمایاں ہیں، ایک مظلومیت اور ایک قداست، پاکیزگی. مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کیا اور قداست بھی ہے، پاکیزگی بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک تحریک شروع کی تو جیسا کریں ویسا کریں، نہیں، اس کو اپنے اصولوں کے مطابق اس تحریک کو آگے لے کر گئے ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہ آج درس ہے، ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن ہم اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدل سکتے ہیں، اور بہترین جو ہے نا اسی امام کی سیاسی روش سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا مظلومیت اور قداست 2 اہم چیزیں تھیں. یہ پہلا ان کا ہدف تھا. دوسرا ہدف یہ تھا وہ اپنے امام کو ولی عہدی دے کر اپنی یہ جو غاصبانہ حکومت تھی، خود ان کی اپنی حکومت، ان کی خلافت اور اپنا آباء و اجداد کی جو خلافت تھی، ان کو مشروعیت بخشنا چاہتا تھا. ان کو شرعی لبادے میں لے کر آنا چاہ رہا تھا. مامون کی یہ سازش تھی. بہت سارے ذکر کے ہیں. اسی طرح سے وہ امام کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، یعنی امام آزادی سے زندگی نہ گزارے، چونکہ لوگوں کا امام سے رابطہ، لوگوں کا امام سے آنا، سوالات پوچھنا، امام کی ایک اجتماعی شخصیت تھی. اس اجتماعی شخصیت اور امام کے اس کردار کو اپنے انڈر اور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہا تھا. اس وجہ سے وہ وہاں سے مدینے سے امام کو بلایا اور امام کو ولی عہدی دینا چاہ رہا تھا. اسی طرح سے ایک اور ہدف بھی جو ہے نا وہ بیان کیا علماء نے. امام کو ولی عہدی دے کر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا بھی کوئی روحانی مقام ہے. دیکھیں جب علی ابن موسیٰ الرضا نے میری ولایت عہدی کو قبول کیا ہے تو اس کا مطلب میرا بھی کوئی مقام ہے، وإلا علی ابن موسیٰ الرضا قبول نہ کرتے. اسی طرح سے اپنی حکومت کے جو کام ہے اس کی توجیح کرنا چاہتا تھا امام کے ذریعے سے. وہ یہ سمجھتا تھا جو ہے اگر علی ابن موسیٰ الرضا کو اگر میں اپنا ولی عہد بناؤں تو وہ ہمارے حکومت کے جتنے کام ہیں ان کی توجیح کریں گے، کہیں گے اچھا یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کریں، تو ہماری حکومت کی ایک توجیح ہو جائے گی. جو ہم کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا ایک امام ہی بیان کریں گے، توجیح کریں گے، جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ امام کو ولی عہدی کا جو عہدہ ہے وہ دے کر، جس طرح سے بیان کیا کہ شیعوں کے اندر جو انقلابی تحریکیں تھے ان کو ختم کیا. تو مامون کے یہ اہداف تھے. ان اہداف کے ضمن میں جو ولی عہدی جو امام کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ اہداف تھے. وہ یہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ شیعوں کی طاقت کو کم کریں، شیعوں کی طاقت کو ختم کریں، اپنی جو ہے نا حکومت کے لیے ایک جو ہے وہ امام کو ٹول کے طور پر استعمال کریں. لیکن جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے ایسا نہیں ہوا. اس کی کوشش یہی تھی ولی عہدی کے ذریعے سے شیعوں کی طاقت کو کم کرنا، امام کو کنٹرول کرنا اور اپنے لیے ایک روحانی مقام کسب کرنا کہ چونکہ امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی میری قبول کی ہے تو یہ میرا مقام ہے، یہ بیان کرنا اس کا مقصود تھا. بہت شکریہ آغا جی. اچھا، امام نے جو ولی عہدی قبول انہوں نے کی تو کوئی شرط رکھے تھے، شرائط رکھے تھے انہوں نے؟ جی دیکھیں، جب مامون الرشید نے امام کو ولی عہدی پیشکش کی کہ آپ ولی عہدی جو ہے نا وہ قبول کریں، اول تو امام نے اس سے انکار کیا. جب امام نے انکار کیا تو امام کو قتل کی دھمکی دی گئی. جب امام کو قتل کی دھمکی دی مامون الرشید نے تو امام نے ولی عہدی کو قبول کیا مجبوراً.
لیکن شرائط کے ساتھ مامون کو کہا کہ میں آپ کی ولی عہدی قبول کروں گا، لیکن آپ کے حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو میں عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، جنگوں میں، صلح میں، کسی بھی حکومتی کام میں جو ہے وہ میں مداخلت نہیں کروں گا ان شرائط کے ساتھ. یعنی یہ ایک ہی شرط تھی ظاہراً جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ آپ کے حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا. اس شرط کے ساتھ امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. بہت شکریہ آقا جی. اچھا، مامون نے جس طرح اتنے حربے استعمال کیے، جتنا اس سے ہو سکتا تھا، اس کی استطاعت میں جتنا تھا اس نے کیا. اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام کی سیاسی پالیسی کیسے تھے اور امام کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ امام رضا علیہ السلام کی اسٹریٹجی مامون کی اسٹریٹجی کے مقابلے میں یہ تھی کہ امام نے اپنی اسٹریٹجی کا آغاز مدینے سے ہی کیا. دیکھیں، جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو وہاں سے آغاز کیا، چونکہ امام کو بلایا گیا تھا، امام کو لایا گیا مدینے سے، تو امام نے وہاں سے اپنی اسٹریٹجی کا آغاز کیا. اور امام نے جب مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو امام خوش نہیں تھے مدینے کو چھوڑنے پہ، یعنی امام کو وہاں سے لایا گیا، بلایا گیا، اور اس قدر امام جو ہے ناخوش تھے مدینہ چھوڑنے کے لیے کہ آمادہ نہیں تھے کہ مامون نے بلایا ہے پھر امام خوش نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مدینے سے نکلتے ہیں تو حرم پیغمبر کو وداع کرتے ہیں، سبحان اللہ. اسی طرح سے حرم خدا کو وداع کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے نا وداع کرتے ہیں، بلاتے ہیں سب کو، وہاں گریا ہوتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں امام رضا علیہ السلام نے وہاں سے شروع کیا، اپنی مظلومیت کو وہاں سے امام نے جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا. حتیٰ امام جو ہے اتنے جو ہے وہ غمگین تھے کہ امام نے کہا کہ یہ جو میرا سفر ہے یہ سفر شہادت ہے، سفر موت ہے. یہ امام نے بیان کیا لوگوں کو. یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب امام پہنچے تو امام کے لیے جو ہے ولی عہدی جو ہے وہ امام کو پیش کیا گیا کہ آپ جو ہے ہماری ولی عہدی جو ہے وہ قبول کریں، اور یہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ہماری ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو اس وقت قتل کی دھمکی دی گئی باقاعدہ امام کو. اس وقت پھر جو ہے امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا اور کہا کہ جو ہے وہ اس شرط کے ساتھ میں آپ کی ولی عہدی قبول کروں گا کہ آپ کے حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا. تو امام نے اپنی مظلومیت کو شروع سے ہی بیان کیا، شرائط بیان کیے. امام خوش نہیں تھے کہ اس طرف سفر کرنے پہ ہی راضی نہیں تھے، اور ولی عہدی کو قبول کرنے کی بات تو بہت دور، اس طرف سفر کرنے پہ ہی راضی نہیں تھے. لیکن امام علیہ السلام کو لایا گیا اور امام علیہ السلام کو لا کر پیش کیا گیا ولی عہدی کو، اور امام نے اس کو قبول نہیں کیا تو قتل کی دھمکی دی گئی. اور پھر دیکھیں جب قتل کی دھمکی دی گئی تو امام نے مجبوراً جو ہے اس ولی عہدی کو کیا قبول کیا، مشروط شرائط کے ساتھ. کہا کہ جس طرح سے بیان کیا ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ مامون خوش ہوا شروع میں کہ اب انہوں نے قبول کیے، اس کو آہستہ آہستہ ہم اپنی حکومت لے کر آئیں گے، ہماری حمایت کریں گے. یہ آہستہ آہستہ اس کو حکومتی، جی ہاں، وہ جس طرح سے وہ چالاک تھا تو کسی نہ کسی طریقے سے امام کو حکومتی کاموں میں لانا چاہتا تھا. وہ اس کی یہ جو ہے نا وہ پالیسی بھی تھی، اور وہ اس لیے انہوں نے شروع میں کہا ٹھیک ہے آپ شرائط کے ساتھ قبول کریں، آہستہ آہستہ ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ تھا. ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ مامون رشید نے اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں بتایا تھا. یہ جو امام کے ساتھ ان کی پالیسی تھی، سیاسی ان کی ایک سوجھ بوجھ تھی، اس کو اپنے قریبی ترین لوگوں کو بھی نہیں بتایا تھا. یعنی اس طرح سے اس پلان کو لے کے آگے چل رہے تھے مامون الرشید، کسی کو نہیں بتایا تھا. جا بجا وہ کوشش کر رہے تھے کہ امام کو کسی طرح سے اپنی حکومت میں جو ہے وہ چیزیں ان کو سونپ دی جائیں، امام اس کام کو کریں. مثلاً دیکھیں نماز عید کی بات ہے، امام سے مختلف پیشکش چیزیں بولتے رہیں کہ امام کو کہا آپ یہ کریں وہ کریں. امام مختلف اوقات میں ان کو یاد دلاتے تھے میں نے آپ کی ولی عہدی اس شرائط کے ساتھ قبول کیا، کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی آپ کی حکومت میں مداخلت نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے میں نے قبول کی ہے، آپ کی حکومت میں ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کروں گا. کرتے کرتے مامون الرشید نے امام کو عید کی نماز پڑھانے کی جو ہے وہ دی. امام نے ابتداً عید کی نماز پڑھانے سے بھی امام نے انکار کر دیا، میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. لیکن جب انہوں نے اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے عید کی نماز کہا کہ میں عید کی نماز پڑھاؤں گا چند شرائط کے ساتھ. امام نے اس چند شرائط کے ساتھ نماز عید پڑھانے کی اس کو کیا قبول کیا، جبکہ خود امام نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا آپ کی حکومت میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا. تو مامون الرشید نے کہا آپ کی وہ کیا شرائط ہیں؟ تو علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا میں
عید کی نماز اس طرح سے پڑھاؤں گا جس طرح سے پیغمبر خدا پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، اس طرح سے پڑھاؤں گا جس طرح سے علی مرتضیٰ پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، ان شرائط کے ساتھ میں نماز عید پڑھاؤں گا۔ تو ابتداً وہ بھی راضی ہوا، تو اس نے اجازت دی۔ تو جب امام نکلے تو وہ جو انقلاب، وہ جو لوگوں میں جو جذبہ جو لوگوں میں تھا، اس کو دیکھ کر مامون الرشید فوری منصرف ہو جاتا ہے اور امام کو منع کرتا ہے کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھائیں۔ یہ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے، چونکہ اس کی اپنا اس مقصد تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنی حکومت میں امام کو استعمال کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی سیاست اپنی سیاست کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ امام معصوم ہوتا ہے، حجت خدا ہوتا ہے، اس کو وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو آپ جس طرح سے مکر کریں گے، وہ حجت خدا ہے، آپ کے مکر کو جانتا ہے۔ تو امام نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی، ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مامون کے وہ جتنے مقاصد تھے وہ خنثی ہو گئے، وہ خراب ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے اس نے امام کو ولی عہدی تھی وہ بھی خراب ہو گیا، جو مقاصد وہ ذہن میں رکھتا تھا اس کے لیے امام کو مدینے سے بلایا تھا، وہ تمام کے تمام امام علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت اور اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے اس کو خنثی اور ناکام اس کے سارے چالاکیاں لوگوں کے سامنے روشن واضح ہو گئی، اور امام کی مظلومیت بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ امام نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے، اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے، اسٹریٹجی کے ذریعے سے ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن کسی صورت میں بھی جو ہے اس راضی نہیں ہوئے کہ ان کی حکومت میں یعنی مامون الرشید کی حکومت میں کوئی مداخلت کرے۔ لیکن آپ کے جو ہے اس میں ممکن ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، تو پھر امام نے نماز عید کے لیے جو ہے نا وہ کیوں راضی ہوئے؟ امام بے شک پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بھی کام میں مداخلت نہیں دوں گا، اس کے بعد نماز عید کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے میں نے بیان بھی کیا کہ امام نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب مامون الرشید نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے کہا کہ میں 2 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ یہ نماز پڑھاؤں گا۔ تو مامون نے کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نماز عید پڑھاؤں گا پیغمبر کی طرح، پیغمبر کی روش کی طرح سے پڑھاؤں گا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روش میں پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا چلیں پڑھائیں، اس نے کہا پڑھاؤ، اس طرح سے پڑھاؤ۔ تو امام نے قبول کیا، اور جس طرح سے باہر نکلے، لوگوں نے جس طرح سے استقبال کیا، پھر خوفزدہ ہوا اپنے حکومت کے اس سے، اور پھر امام کو راستے سے بلایا۔ تو کلن مامون کی یہ اسٹریٹجی تھی، بہت چالاک انسان تھا، کسی طرح سے امام کو اپنے حکومت میں لانا چاہتا تھا ولی عہدی کے ذریعے سے، اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن چونکہ امام ہوتا ہے، امام نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے، سیاسی بصیرت کے ذریعے سے، خدا حجت خدا ہے، تو مامون کے ان تمام سازشوں کو، ان تمام جو ان کی جو ایک پلاننگ تھی، اس پر اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے ان کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ آغا جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے فرصت نکال کر تشریف لائیں، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔